نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ نہیں تھا جنگ کا، حضور جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے۔ قریش اس طرح کرتے تھے کہ مسلمانوں کے قافلے لوٹ لیتے تھے، لوٹ مار کرتے کرتے مدینے کی سرحد تک وہ آ جایا کرتے تھے۔ ایک قافلہ ابو سفیان لے کے جا رہے تھے تجارت کے لیے، تو اس میں سارے کافروں کا مال شامل تھا۔ ایک قافلہ جایا کرتا تھا، سارے اپنا اپنا مال شامل کر دیتے تھے۔ تو جو کہ یہ مسلمانوں کو ستاتے تھے، تو آج حضور علیہ السلام نے ارادہ کرم کیا کہ ان کے قافلے کو ہم نے بھی روکنا ہے، تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس قافلے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے، جنگ کا تو ارادہ نہیں تھا۔ 313 لوگ حضور کے ساتھ تھے، اور سواریوں کی تعداد اس طرح کی تھی کہ بعض اوقات ایک سواری پر 3 لوگ سوار تھے، تو 2 آدمی سوار ہوتے تھے، تیسرا پیدل چلتا تھا۔ اور قربان جائیں، حضور علیہ السلام کی مساوات کا یہ عالم تھا کہ نبی پاک تھے، حضرت مولا علی تھے اور جناب زید تھے۔ 2 سوار ہوتے تھے، ایک پیدل چلتا تھا۔ جب 2 غلاموں کے سوار ہونے کی باری تھی، آقا کے پیدل چلنے کی باری تھی، تو حضرت علی نے اور جناب زید نے عرض کی، حضور آپ بیٹھ جائیں، ہم پیدل چلتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے، نہ تمہارے اندر طاقت زیادہ ہے اور نہ تمہیں ثواب کی ضرورت زیادہ ہے۔ مجھے اللہ نے طاقت بھی زیادہ دی ہے اور میں ثواب سے بھی مستغنی نہیں ہوں، لہذا تم اگر پیدل چل سکتے ہو تو میں بھی پیدل چلوں گا میں بھی پیدل۔ یہ چیز مساوات پیدا کرتی۔ حضور اس طرح جا رہے تھے۔ ابو سفیان بڑے تیز آدمی تھے۔ جب پتہ چلا نا کہ مسلمان حملے کے ارادے سے آ رہے ہیں، تو ایک بندہ جلدی سے دوڑایا، مکے جا کے بتاؤ تم سب کا مال میرے پاس ہے۔ تو مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ خود اس طرح کیا کہ جس رستے سے وہ جا رہے تھے، وہ رستہ بدل کے رستہ کوئی اور اختیار کر لیا۔ قافلہ بھی بچ کے نکل گیا۔ اہل عرب کا طریقہ تھا ایمرجنسی اعلان کرنے کا، ہمارے ہاں بھی طریقہ ہے، بریکنگ نیوز ہے نا جی، چور آ گیا، پھر وہ کئی دفعہ صحیح بھی آتا ہے تو لوگ یقین نہیں کرتے۔ ہر شے کی تو بریکنگ نیوز ہے، اور کھولیں تو بیچ میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا، نیری نیوز بھی نہیں نکلتی، بریکنگ کیا نکلنی ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میڈیا کی ہر بات کو تسلیم نہ کر لیا کریں، سوشل میڈیا پہ چلنے والی ہر خبر کو نہ مان لیا کریں۔ یہاں تو اتنا عجیب حال ہے، ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہے، بیچارے پچھلے دنوں وضاحت دے رہے تھے، خود بیٹھ کے کہہ رہے تھے میں زندہ ہوں بھائی، کسی نے میڈیا پہ خبر دے دی کہ میں فوت ہو گیا۔ وہ کہہ رہے تھے مہربانی کرو مجھے سونے دو، سارا دن ٹیلی فون آتے ہیں اور لوگ مجھے ہی فون کر کے میری ہی تعزیت کا پوچھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح نہ کریں، کیا صرف تھوڑا سا میڈیا چلانے کے لیے جھوٹ بولا جائے گا؟ بہرحال انہوں نے جو بندہ بھیجا تو بریکنگ نیوز کا وہاں بھی ایک طریقہ تھا۔ اونٹ کے کان ناک کاٹ دیتے تھے، اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے۔ اب اونٹ بڑے زور سے چلاتا تھا، جب اس کا ناک کٹ جاتا تھا، اونٹ چلاتا تو لوگ گھروں سے نکل آتے۔ اب وہ جو بندہ ابو سفیان نے بھیجا تھا، اس نے جا کے اپنے اونٹ کے ناک کان کاٹ دیے۔ لوگ دوڑے، باہر نکلے، پوچھا کیا ہوا، تو اس نے کہا نکلو تمہارا تو مال سارا لوٹنے لگے مسلمان۔ وہ ابو سفیان بچ کے نکل گئے تھے، انہوں نے پیغام بھی دیا کہ میں بچ کے آ گیا ہوں، اب آنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن انسان کو جو چیز سب سے زیادہ پستی میں لے جاتی ہے وہ اس کا تکبر ہوتا ہے۔ تو مینوں جانتا ہی نہیں، تجھے میرا پتہ ہی نہیں، کہ لے ڈوبتی ہے چیز لوگوں۔ انہیں بھی لے ڈوبی۔ انہوں نے کہا جی آپ نہیں واپس جانا، اب چلو۔ 1000 کا لشکر، گانے بجانے والی عورتیں ساتھ، شراب کے مٹکے ساتھ، 10 اونٹ روز ذبح ہو رہے ہیں، سردار دعوتیں پکا رہے ہیں، گوشت بھونا جا رہا ہے۔ بدر میں پہنچ گئے، مسلمان بھی 313 پہنچ گئے۔ یہ ساری رات شرابیں پیتے، وہ ساری رات سجدے کرتے۔ یہ ناچ گانے سرور کی محفلیں سجتی اور وہ رسول پاک کی تقریر سنتے، حضور کے خطبات سے فیض یاب ہوتے۔ عمیر بن وہب کو بھیجا ابو جہل نے کہا پتہ کر کے آؤ بندے کتنے۔ اس نے جا کے کہا کہ 312 313 310 اتنے۔ کہنے لگا جنگ کیا کرنی ہے، ان کو سویرے اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کے لے جائیں گے، مکے جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ یہ تکبر ہے نا۔ تو عمیر بن وہب کہنے لگا ہیں 312 ہیں 313، میرے اندازے میں 310، لیکن ایک کا بھی واپس جانے کا ارادہ کوئی نہیں۔ میں نے جس کو بھی دیکھا ہے شہادت کی دعا مانگتے دیکھا ہے، ارادہ بڑا پکا لے کے آئے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ وہ تو جنگ کے لیے آن پہنچے ہیں اور ارادہ تو قافلے کا تھا، تو حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ چیزیں مسلط نہ کرو. ہم نہ اپنا مسلط کرتے ہیں، یعنی تراویح پڑھنے والا بندہ دوسروں کو بڑا گھورتا ہے کہ تو کیوں نہیں پڑھتا، بھئی تو پڑھ رہا ہے نا تو اللہ سے دعا کر یہ بھی پڑھے، لیکن اپنا مسلط نہ کر، دعوت دے، تبلیغ کر. نفل پڑھنے والا سب کو گناہگار ہی سمجھنے لگ جاتا ہے. عصر کی پہلی 4 سنتے تو کیوں نہیں پڑھتا، تو کیوں، بھئی آپ مسلط کریں گے، آپ رائے دیں اور رائے دے کے سائڈ پہ ہو. مسلط کرنے کی تو اجازت نہیں، حضور کا تو حکم چل سکتا ہے نا، چلتا ہے نا. لیکن حضور نے بھی صحابہ سے پوچھا، بھئی وہ تو لڑنے آ گئے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے، حضور کرنا وہ ہے جو آپ نے فرمانا ہے. حضرت عمر کہنے لگے، حضور تلواروں کو تو زنگ لگ گیا ہے. اور جناب علی شیر خدا مرتضیٰ مشکل کشا غل عطا، مولا کائنات فرمانے لگے، حضور علی اور تلوار یہ تو رشتہ ہی بڑا پرانا ہے، تیاری کریں. حضور کا خیال تھا کہ انصار بھی تو بولے نا، یہ تو سب مہاجرین بول رہے ہیں. انصار کو جب سمجھ آئی نا کہ اشارہ ہماری طرف ہے تو حضرت سعد بن عبادہ اٹھے، کہنے لگے، حضور آپ کا اشارہ ہماری جانب ہے؟ فرمایا ہاں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خشکی پہ بھی لڑیں گے اور دریا میں بھی لڑیں گے. حضور انسانوں سے بھی لڑیں گے اور آپ حکم دیں گے تو جنوں سے بھی لڑیں گے. وہ بیٹھے تو حضرت مقداد اٹھے اور کمال کر دی، کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ ہم سے ارادہ پوچھ رہے ہیں؟ ہم کوئی حضرت موسیٰ کی قوم ہے جو اپنے نبی سے کہہ دیں گے آپ لڑیں اور آپ کا خدا لڑے؟ سونیا ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے اور آپ کے قدموں پہ جانیں بھی قربان کریں گے. نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں اور جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں. نہتے 313 بشر شوق شہادت میں نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں. نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پہ، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جذبات سنے تو فرمایا چلو نہ چلیں، پر چھوٹے چھوٹے بچے واپس کر دو. ایک چھوٹے بچے تھے عمیر بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص کے پائی، زمین پہ لیٹ کے رونے لگے، سونیا میں نے بھی جانا ہے. کمپیوٹر کے لیے نہیں رو رہے، موبائل کے لیے نہیں رو رہے، نئی سائیکل کے لیے نہیں، شہادت کے لیے. حضور میں لڑوں گا، اب مجھے لے کے تو چلیں. یا رسول اللہ میں طاقتور نکلوں گا، لے کے تو چلیں. ان کے آنسو دیکھ کے حضور نے فرمایا لے چلو نا ساتھ. فطرت مسکرا رہی تھی. حضرت سعد بن عبادہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے ہم سے لڑنے آیا ہے ابو جہل، جس قوم کے بچوں کی شجاعت کا یہ عالم ہے، اس قوم میں علی کا کیا حال ہوگا اور امیر حمزہ کا کیا عالم ہوگا. یہ ہمارے ساتھ مقابلہ کریں گے یہ لوگ. اور چھوٹے اتنے تھے، حضرت عمیر کے تلوار اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے میں نہیں لٹکا سکتے تھے، وہ بڑے بھائی نے لٹکائی. میدان میں نکلے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریر کی، فرمایا تمہیں پتہ ہے تم کس جنت کی جانب جا رہے ہو؟ وہ جنت ہے جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے. حضرت عمیر بن حمام انصاری ایک صحابی تھے. جب کریم نے فرمایا نا جنت کی چوڑائی، کسی چیز کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے چوڑائی کم ہوتی ہے، جب فرمایا نا کہ چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے تو حضرت عمیر بولے، کہنے لگے واہ 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 واہ. کھجوریں کھا رہے تھے، حضور نے فرمایا تو بڑی واہ واہ کر رہا ہے، سونیا اتنی جنت پیاری ہے تو ہم دور کیوں ہیں، یہ دے نا ذرا تلوار. جلدی سے میدان میں نکلے، اللہ نے انہیں شہادت عطا فرمائی. رات ساری وہ مست رہے شراب کے نشے میں، اور حضور ساری رات مصلی پہ رہے، ساری رات دعائیں مانگی. پتہ کیا کہا؟ اے اللہ یہ میری کل کمائی تھی 313 جو میں لے کے آ گیا ہوں، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا، ان کی مدد فرما. اور ایک رات پہلے صفیں بھی سیدھی کرائیں، بلکہ صفیں سیدھی کراتے حضرت سواد کے پیٹ پہ چھڑی لگ گئی تو انہوں نے کہا حضور بدلا دیں. حضور نے کپڑا ہٹایا تو انہوں نے وجود چومنا شروع کر دیا. حضور نے ہمیں سبق دیا کہ صفیں بھی سیدھی کرانی ہے اور دعائیں بھی کرانی ہیں. صف بھی سیدھی ہو، مصلی بھی آباد، دونوں کام کرنے، اور پھر توکل ہو اور تمہارا دل جمے کہ انشاءاللہ فتح اللہ مسلمانوں کو
دے گا. رونے نہ رویا کرو, معیشت کے, معاشرت کے, غریبی کے, تنگ دستی کے, فقیری کے رونے نہ رو. اللہ کی مدد کو آواز دو. ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں بیچارے جو نہ اسلامی معیشت پہ بات کرتے ہیں, نہ معاشرت پہ, نہ اخلاقیات پہ, اور جب بھی بات کریں گے کہیں گے حضور کو تو علم ہی کوئی نہیں تھا, قاری کچھ نہیں سکتے تھے, مجبور محض تھے معاذ. یہ تقریریں کریں گے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, کوئی اختلاف والی بات نہیں, پر بعض اوقات نا دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہو. یہ مسلم ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک رات پہلے حضور نے چھڑی پکڑی اور میدان بدر میں جا کے فرمایا, لکیر کھینچ کے فرمایا یہاں ابو جال مرے گا, یہاں عتبہ مرے گا, یہاں شیبہ, یہاں ولید مرے گا. حضور نے لکیریں کھینچی. فرماتے ہیں باقی لوگ جنگ لڑ رہے تھے اور میں چپ کے لکیریں بھی دیکھ رہا تھا کہ حضور نے لگائی تھی. فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم کوئی کافر 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا, جہاں نبی پاک نے لکیر لگا دی تھی وہیں مرا ہے. یہ شان اللہ نے حضور کو دی ہے, حضور کے علم مبارک کا یہ کمال ہے. نہ اس طرح کی باتیں کریں جس سے امت تقسیم ہو. سویرے جنگ شروع ہوئی, صبح 3 کافر میدان میں نکلے, عتبہ, شیبہ اور ولید. 3 انصاری مسلمانوں کی جانب سے مقابلے میں نکلے, لیکن وہ تکبر جو ہوتا ہے نا وہ جان چھوڑتا نہیں. تو ولید کہنے لگا, عتبہ شیبہ کہنے لگے ہم نے نہیں ان سے لڑنا, یہ تو ہمارے پائے کے ہی نہیں, کوئی قریش میں سے بھیجو, قریش میں سے. آپ نے کون سا ناراض ہونا ہے, ویسے چودھریوں کے بچے, سیٹھوں کے بچے کچھ بھی نہیں کر پاتے, کیونکہ ساری زندگی لوگ چودھری صاحب کہہ کے دماغ ہی نہیں ٹھیک ہونے دیتے, وہ رہ جاتا ہے کام سے ہی. میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے, میرے استاد جی, کسی گھر میں علم چلا جائے تو کئی دفعہ نکل آتا ہے, لیکن کسی گھر میں پیری مریدی چلی جائے وہ نہیں نکلتی, کیونکہ پیر کا بیٹا جس طرح کا بھی ہو لوگ پیر مان ہی لیتے ہیں. اور اسی طرح کسی گھر میں چودراہٹ چلی جائے تو وہ بھی باہر نہیں آتی. بچوں کو لوگ چودھری کہہ دیتے ہیں, وہ اس بیچارے کا بھی دماغ خراب ہوتا ہے, کچھ کر ہی نہیں پاتا. یہ چودراہٹ ہر جگہ مصیبت کھڑی کرتی ہے الا ماشاء اللہ. ولید کہنے لگا ہم نے نہیں لڑنا, یہ تمہارے پائے کے بندے پہ جو انصاریوں سے لڑے. فطرت مسکرا کے کہہ رہی تھی لگتا ہے تمہارا جلدی مرنے کا ارادہ ہے. ٹھیک ہے. پھر نبی کریم نے فرمایا ٹھیک ہو گیا, چلو. ابو عبیدہ بن جراح اٹھے, حضرت عبیدہ اٹھے. حضور نے فرمایا اب اللہ کا شہر امیر حمزہ اٹھے, حضرت امیر حمزہ اٹھے. تیسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا یا علی حکم, علی اٹھنا جار ذرا, نکلنا میدان میں. دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ, مولا کائنات اٹھے, حضرت امیر حمزہ اٹھے, حضرت عبیدہ اٹھے. عتبہ کے مقابلے میں گئے, حضرت امیر حمزہ قتل کیا اپنے دشمن. شیبہ کے مقابلے میں گئے حضرت عبیدہ, لیکن حضرت عبیدہ بوڑھے تھے, اس نے ان پہ حملہ کیا, ان کا پیر کاٹ دیا. حضرت علی نکلے ولید کے مقابلے میں, 2 ہی ضربیں لگائیں, ولید کا سر کاٹ کے حضرت عبیدہ کی مدد کو بھی پہنچ گئے حضرت علی, اس کو بھی قتل کیا. پھر حضرت عبیدہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا, نبی پاک کی بارگاہ میں لائے. انہوں نے حضور کے قدموں کو چوم کے کہا حضور مجھے شہادت ملی کہ نہیں ملی؟ تو نبی پاک نے فرمایا رب نے تمہیں شہادت کا درجہ دے دیا. اب میدان میں جہاد شروع ہوا, لڑائی شروع ہوئی, لوگ نکلے. حضرت زبیر بن عوام بھی برچھی لے کے. ایک کافر نکلا, آس اس کا نام تھا, وہ سارا لوہے کا لباس پہن کے آ گیا, صرف آنکھیں نظر آ رہی, بڑے مسلمانوں کو زخمی کر رہا تھا. اب کیسے لڑیں اس کے خلاف؟ تو حضرت زبیر بن عوام کے ہاتھ میں برچھی تھی, بس آنکھیں نظر, اتنی زور سے اللہ اکبر کہہ کے برچھی ماری نا کہ اس کا آپ نے گلا ہی کاٹ کے رکھ دیا. ہر چیز اس کے دماغ سے باہر نکل آئی, زمین پہ تڑپا. وہ برچھی اتنی پسند آئی نبی پاک کو. حضور کو صرف تسبیح پسند نہیں آتی, برچھی بھی پسند آتی. حضور کو صرف تلاوت والا مومن نہیں, جہاد والا بھی پسند آتا ہے. اصل پتہ مسئلہ کیا ہے کہ مسلمان نا ایک چیز دیتے ہیں پھر اسی کا شکار اور دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں. دین ہمہ پہلو ہے, آپ سجدے کی بات بھی کریں, جہاد کی بھی کریں, دونوں دین ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ اسی سے مسلمان مضبوط ہوتا ہے. حضور کو برچھی اتنی پسند آئی کہ آپ کو بخاری میں ملے گا, نبی پاک نے برچھی لے کے بطور یادگار کے اپنے پاس رکھ لی.
پھر وہ برچی حضرت صدیق اکبر کے پاس رہی، پھر وہ برچی حضرت عمر کے پاس رہی، پھر حضرت عثمان کے پاس رہی، پھر مولا علی کے پاس رہی۔ میں ان لوگوں کو کیا کہوں جنہوں نے مکے مدینے میں نبی پاک کی یادیں مٹا دی ہیں۔ سونے نے تو صحابہ کی یادگار تلواریں بھی سنبھال کے رکھی، اور تم نے حضور نے جس کنویں سے پانی پیا تھا وہ کنواں ختم کر دیا، تم نے جہاں حضور نے غسل کیا تھا وہ جگہ ختم کر دی۔ کیا بات کرتے ہو صاحب، وہ جگہ تو ہمارے لیے چومنے کے لائق تھی اور آنے والی نسل کو وہاں عقیدت کے پھول برسانے تھے، تم نے کیا سلوک کیا؟ جنگ آگے بڑھی، تلواریں چمکی، 2 چھوٹے بچے، او نوجوانوں خدا را واپس لوٹو اپنے دین کی طرف، 2 چھوٹے بچے، اور یہ اس طرح کے لفظ ہیں، مجھے کہہ لینے دو وہ دیسی تھے، مجھے کہہ لینے دو پینڈو تھے۔ وہ 2 بچے آ کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھتے، کہتے ہیں چاچا جی ابو جہل کدھر ہے؟ یہ لفظ ہیں حدیث میں، چاچا جی، چاچو کدھر ہے ابو جہل؟ کہتے ہیں میں نے ہاسکی کا پتر، تم نے کیا کہنا ہے؟ تو چھوٹے والے کو باتیں بھی صحیح نہیں کرنے آتی تھی، کہنے لگا چاچا اسے مارنا ہے۔ کہا کیوں مارنا ہے؟ کہا اس لیے کہ ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو برا کہتا ہے معاذ اللہ۔ کہا تم اگر نام مار سکے تو چھوٹا کہہ رہا ہے، کہتا نام مار سکے تو مریں گے تو صحیح نا حضور کے نام پہ۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں وہ کہہ رہا تھا مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، معاذ اللہ حضور کو برا کہتا ہے۔ میدان میں آئے دونوں، زور زور سے تلواریں ماری، گھوڑے سے گرا لیا ابو جہل کو۔ حضرت معاذ جو تھے بڑے والے، ان کا بازو کٹ گیا، تھوڑا سا گوشت سا لٹک رہا تھا۔ یہ نرم و نازک بچے ہمارے، یہ میدانوں میں کام کریں گے؟ جن کو تھکاوٹ ہوتی ہے، جو پیناڈال کی گولی کھا کے سوتے ہیں رات کو، بازو لٹک رہا تھا۔ حضرت معاذ نے اس پر اپنا پیر رکھا، جھٹکا دے کے اتار دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا، انہوں نے گردن کاٹ دی ابو جہل کی۔ دونوں تلواریں لے کے حضور کے پاس گئے۔ چھوٹا کہتا ہے حضور میں نے مارا ہے، بڑا کہتا ہے حضور میں نے مارا، کہتا ہے نہیں تو پیچھے تھا میں نے مارا ہے، وہ کہتے نہیں تو بعد میں آیا تھا میں نے مارا ہے۔ فرمایا تلواریں دکھاؤ نا۔ جب تلواریں دکھائیں تو حضور فرمانے لگے تم دونوں نہیں مارا ہے، برابر کا ثواب ہے۔ جس کا بازو کٹا تھا کریم رسول نے فرمایا ادھر لانا بازو، وہ بازو لائے، حضور نے اسی جگہ رکھ کے نا دوبارہ لعاب دہن لگایا۔ حضرت معاذ حضرت عثمان غنی کے زمانے تک موجود رہے۔ فرماتے ہیں کٹنے سے پہلے طاقت کم تھی، جب حضور نے جوڑا ہے تو طاقت پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے، پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے طاقت۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عکاش آئے، کہنے لگے سونیا میرے جذبات کنٹرول میں نہیں آ رہے، میں ان بے ایمانوں کے گلے کاٹوں گا، پر میرے پاس تلوار ہی کوئی نہیں، کوئی تلوار ہو تو ماروں نا۔ ایک درخت کی جڑ تھی، ٹہنی تھی، حضور نے یوں کر کے کھینچی اور میں یہ لینا تلوار۔ کہتے ہیں وہ حضور کے ہاتھوں میں ٹہنی تھی، میرے ہاتھوں میں آتی گئی اور تلوار بنتی گئی، پھر اس سے کافر کاٹے حضور کے معجزات۔ 5000 فرشتہ بھیجا اللہ نے جنگ بدر میں۔ کتنے؟ یہ میں نے بات اس لیے بیان کی ہے کہ اقبال نے ایک مشورہ دیا، کہتے ہیں تو فضائے بدر تو پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ اقبال کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ تو اقبال کہتے ہیں اس لیے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ 5000 فرشتہ آیا۔ مجھے تو لگتا ہے فرشتوں نے بھی دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کی قیادت میں لڑنا چاہتے ہیں۔ فرشتے آئے، سپر پاور تھی روما، بڑی طاقتور سمجھتی تھی، ایران، روم، یہ کیسر و کسرا، بڑی طاقتیں تھیں۔ عرب کے لوگ تو بوریاں نشین تھے صحراؤں میں، نکل کے انہوں نے الٹ پلٹ کے نہیں رکھ دی سارا کچھ۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ مسلمان دوبارہ سے کبھی میدانوں میں آئیں گے؟ تو اقبال کہنے لگے ہاں ہاں ضرور آئیں گے، آئیں گے، یہ نکلیں گے۔ کیا کس طرح؟ کہنے لگے میں نے فرشتوں سے سنا ہے، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے، قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو، اقبال کہتے ہیں رات وہ باتیں کر رہے تھے میں نے سنا ہے کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ جاگے گا، وہ بیدار ہوگا، یہ قدسیوں سے سنا ہے میں نے، وہ آئے گا میدانوں میں۔
گمسان کا رنگ پڑا، ابو جال قتل ہوا، امیہ قتل ہوا، کچھ دیر کے بعد مارا گیا، ابو البختری اور عتبہ اور شیبہ اور ولید بڑے بڑے سردار قتل ہوئے، 70 کافر مارے گئے، 70 مسلمانوں نے قیدی بنا، باقی بھاگ گئے اور سامان چھوڑ کے بھاگ گئے اور گھوڑے چھوڑ کے بھاگ گئے، اور جس کو ادھر بھاگنے کا موقع ملا ادھر بھاگا، کہہ رہے تھے ان کو باندھ کے لے جائیں گے، اور جس کو ادھر بھاگنے کا موقع ملا وہ ادھر بھاگا۔ پیچھے سے حضرت سعد بن عبادہ بول رہے ہیں، کہنے لگے ہم نے تو سنا تھا مردوں سے مقابلہ ہے، تم تو بیویوں سے بھی کمزور نکلے ہو، کیا بھاگتے ہو؟ 14 مسلمان شہید ہوئے صرف، 3 دن حضور نے قیام کیا بدر میں، قربان جائیں۔ جنگ کا آغاز بھی میرے نبی کے سجدے سے ہوا، اور جنگ ختم ہوئی تو پھر قریب سجدے میں چلے گئے۔ اللہ تیری مدد آئی تو کام بنا، تیری مدد نہ ہوتی تو کچھ نہ کر پاتا۔ آپ سے، اپنے آپ سے، سب سے ایک گزارش کروں گا کہ ایک بات اپنی زندگی میں طے کر لیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگ آپ کو باتیں نہ کریں، یہ ممکن نہیں، اس لیے کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، یہ تو فنکار ہے، 1 منٹ میں لوگ نکال کے لے آتے ہیں بات، 1 منٹ میں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امام ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں اس کو بیان کیا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک میں چاہتا ہوں لوگ میرا سوائے بھلائی کے ذکر نہ کریں، میرا ذکر کریں تو صرف بھلائی کے ساتھ کریں، خیر کے ساتھ کریں، میرے بارے میں شر کی بات نہ کریں۔ تو رب کریم نے فرمایا، موسیٰ یہ بات تو میں نے اپنے لیے بھی نہیں چاہی کہ لوگ جب بھی میرا ذکر کریں خیر کے ساتھ ہی کریں، تو اب جب رب نے اپنے لیے نہیں چاہا تو پھر اے موسیٰ لوگ تو بات کریں گے ہی، لوگ تو منہ میں زبان رکھتے ہیں، یہ تو گفتگو کریں گے ہی۔ روزے کا مقصد بھوک اور پیاس کاٹنا نہیں ہے، یہ کوئی خوراک بچاؤ مہم بھی نہیں، بلکہ فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ مہینہ ایسا ہے جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، اس کا رزق زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو یہ خرچہ کم نہیں ہوتا، اس میں تو خرچہ زیادہ ہوتا ہے، تو یہ اس لیے نہیں ہے۔ تو پھر مقصد کیا روزے کا؟ بھوک اور پیاس کا مقصد کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، اتقاء کا نور تمہیں نصیب ہو، تقوی کا نور نصیب ہو۔ اور تقوی کیا ہے؟ محتاط زندگی گزارنا، کوئی عمل اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام سے ہٹ کر نہ ہو، یہ تقوی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اس طرح زندگی گزاری جائے کہ دامن کہیں داغدار نہ ہو۔ رہو دنیا میں، ترک دنیا کا نام دین نہیں ہے، یہ واضح میں رکھو، ہمارا دین ترک دنیا کا درس نہیں دیتا، لیکن غرق دنیا سے بھی بچنے کی تلقین ہے، ترک دنیا بھی نہ کرو اور غرق دنیا بھی نہ ہو۔ اب اس کو حاصل کیسے کیا جائے؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں روزے سے تمہیں تقویٰ دوں گا، نسخہ ہاتھ میں آ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ روزے سے تقویٰ کیسے ملتا ہے؟ صحیح حدیث میں ہے، بخاری ہے، اذا جاء رمضان سلسلت الشیاطین، جب ماہ سیام رمضان المبارک آتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے گئے، تبھی تو مساجد کے دروازے کھل گئے، تبھی تو نماز کا رجحان پیدا ہوا، صدقہ و خیرات کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر مزید نرمی پیدا ہوئی، جو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے تراویح کے لیے بھی کھڑے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ شیطان بن گیا، لیکن کم تولا جا رہا ہے، کم ناپا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ کیوں؟ نفس موجود ہے۔ نیکی کا ماحول اس لیے پیدا ہوا کہ شیطان بن گیا، بدی پھر بھی موجود ہے اس لیے کہ نفس موجود ہے۔ اب ہمارا کام ویسے آسان ہو گیا کہ پہلے تنہا جان کو 2 دشمنوں کے مقابلے میں رہنا تھا اور جان لڑ نہیں پاتی تھی، اب دشمن ایک ہو گیا، ایک بندہ ہو گیا، اب صرف جو ہے وہ ہم نے لڑنا ہے نفس سے، شیطان تو بندہ ہو، اب نفس سے کیسے لڑیں گے؟ بھوک سے نفس کوئی مردہ ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے دیر نہ کرے۔ اگر مالی استطاعت ہے، مناسب رشتہ مل گیا ہے تو دیر کا ہے کہ نکاح کر لیں۔ اور فرمایا اس لیے کہ نکاح
نظروں کا بھی محافظ ہے اور تمہاری پارسائی کا بھی محافظ ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر طاقت نہیں ہے، کسی وجہ سے نکاح نہیں ہو پا رہا، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّوْمِ، تو کثرت کے ساتھ روزے رکھو۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزے قاطع شہوات ہے، گناہوں سے بچانے کا بہترین ذریعہ ہے، تو بھوک نفس کی تہذیب کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہ روزے سے نصیب ہے۔ دوسری چیز، ہر وقت بولتے جانا اور بولتے ہی رہنا۔ جو کثرت کے ساتھ بولتا ہے وہ غلطیاں بھی کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ خاموشی میں نجات رکھی گئی ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جو پکڑے جائیں گے وہ زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے۔ حضور نے زبان کو پکڑ کے کہا کہ لوگ اس کی وجہ سے پکڑے جائیں گے، اس لیے اپنے لہجوں کو کنٹرول کیجیے، اپنی زبان کو کنٹرول کیجیے، یہ تہذیب نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور تیسری بات، العافیت فی العزلہ، عافیت تو عزلت میں ہے، تنہائی میں۔ لوگوں میں جانا، لوگوں سے میل ملاپ اور اختلاط جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ آزمائشی ہوگی۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو دینی ضرورت کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے، ضرور لوگوں سے ربط رکھیں، لیکن ربط پورا رکھیں، لیکن ربط بھی اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں۔ فرمایا تمہارا کھانا متقی کے علاوہ نہ کھائے، یعنی جس کی تم دعوت کرو وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اچھے لوگوں کے ساتھ ربط رکھو، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے نیکی ملے گی، برے لوگوں کی صحبت کے ساتھ بیٹھو گے تو برائی ملے گی۔ تو آئیے میں اور آپ روزے کو اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ رکھنے کا عزم کریں۔ فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے جھوٹ اور جھوٹے امور ترک نہیں کیے، اس کے بھوکے اور پیاس سے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مرضی کیا ہے کہ روزہ تمہارے نفس کی تہذیب کا ضامن بن جائے، تمہارے باطن کی ستھرائی کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے یہ نہیں کہ ماہ صیام آیا اور چلا گیا، کسی کی زندگی میں 40 رمضان گزر گئے، کسی کی زندگی میں 50 رمضان المبارک گزر گئے، لیکن جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا، اور پورا مہینہ روزے رکھے، تراویح پڑھی، لیکن اندر کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ رمضان کے بعد جہاں کھڑا تھا پھر وہیں کھڑا ہو گیا آ کے، تو فائدہ کیا ہوا؟ اللہ اپنی پناہیں دے، امان دے، حفاظتوں کا حصار دے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے مصنف عبد الرزاق میں، یہ حدیث آپ نے آج یاد رکھنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے نماز اور روزے سے متاثر نہ ہونا، پہلے دیکھ لینا کہ وہ امانت دار ہے کہ نہیں۔ کسی کے نماز روزے سے متاثر نہیں ہونا، پہلے دیکھ لینا کہ دیانت دار ہے کہ دیکھنا لوگوں کی جیبوں پہ کتنی نظریں ڈالتا ہے۔ فرمایا بہت سارے نماز روزے والے دھوکے بازی کرتے ہیں، دیانتی نہ کریں، اپنے عہدے کا پاس رکھیں، اپنے منصب کا خیال رکھیں۔ عہدہ جس جگہ آپ موجود ہیں آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ تم میں سے نگران ہے، اور جو اس کی رعایا ہے اس کے بارے میں اس نے جواب دینا ہے۔ کبھی بھی بددیانتی نہ کریں۔ ہم لوگوں کا پہلے اعتماد حاصل کرتے ہیں، پھر اس اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں سب سے کمزور شخص وہ ہوتا ہے جس پر کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ جس کا اعتماد ضائع ہو جائے وہ آدمی بکھر جاتا ہے۔ کبھی بھی دھوکہ دہی کی پالیسی نہ بنائیں۔ ہم لوگوں سے مفادات لینے کے لیے اپنے رویے میٹھے کرتے ہیں، اور جب کام نکل جاتا ہے پھر ہمارے رویے بدل جاتے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے، یہ بددیانتی ہے، اس کو اللہ رسول نے پسند نہیں کیا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس میں 3 باتیں پائی جائیں وہ تو منافق ہے۔ اگرچہ علماء کہتے ہیں یہاں منافق اعتقادی مراد نہیں، منافق عملی مراد ہے، لیکن حضور نے فرمایا منافق ہے۔ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا وہ بندہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو مخالفت کرے، جب امانت رکھی جائے تو بددیانتی کرے، یہ تو بندہ منافق ہے۔ حضرت ابو نور علیہ رحمہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں محمود غزنوی کا دور تھا تو ایک آدمی محمود غزنوی کے پاس نا اپنا کیس لے کے آیا، مدعی بن کے آیا۔ اس نے کہا بادشاہ میرا کیس بڑا نرالا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگا یہ میرے پاس ایک تھیلی ہے، میں نہ سفر پہ جانے لگا تو یہ تھیلی پوری ہیروں کی بھری ہوئی، فلاں علاقے کے جو قاضی صاحب ہے نا، میں جاتی دفعہ میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا تو میں ان کے پاس چھوڑ گیا کہ رستہ لمبا ہے، کہیں کوئی مجھ سے چھین نہ لے، ہیروں کی بھری ہوئی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میں واپس آیا ہوں، قاضی صاحب نے مجھے تھیلی واپس کی ہے تو اس میں ہیروں کی بجائے کھوٹے سکے نکلے۔ اب میں نے قاضی صاحب سے کہا ہے تو قاضی صاحب تو میرے گریبان تک آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بتا کہیں سے پھٹی ہے، کھلی ہے؟ وہ جس طرح ٹانکے لگا کے تو نے سی تھی اسی طرح لگے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ تو حضور لگے بھی بالکل اسی طرح ہے، نہ پھٹی ہے نہ کھلی ہے۔
اب میں لٹ گیا ہوں, میری کل عمر کی کمائی ضائع ہو گئی, کوٹے سکے کہاں اور ہیرے کہاں, تو مہربانی کریں. اور آپ کی بارگاہ میں اللہ رسول کے نام پر حلف دیتا ہوں کہ میں ہوں بالکل سچا. محمود غزنوی کہنے لگے تو جا, تھیلی چھوڑ جا, اور جب میں تجھے بلاؤں گا پھر دوبارہ آنا. شخص چلا گیا. محمود غزنوی اٹھے, دربار برخاست کیا, لوگوں سے کہنے لگے چلے جاؤ, میں 3 دن کے لیے سیر کرنے جا رہا ہوں, 3 دن کے بعد لوٹوں گا. اکیلے جب رہ گئے نا محمود دربار میں, تو محبوب نے چھری منگائی. وہ جس تخت پہ بیٹھتے تھے وہاں گدا بچھا ہوا تھا, یہ گدا پڑا ہے نا, گدا بچھا ہوا تھا. محمود نے چھری کے ساتھ اس کو پھاڑ ڈالا اور چھری جیب میں رکھی نکل گئے. کہنے لگے میرے بعد کوئی میرے دربار والے احاطے میں داخل نہ ہو. محمود چلے گئے. اب وہ صفائی کرنے والا جب آیا نا, اس نے آ کے دیکھا تو گدا تو پھٹا ہوا ہے. اس نے شور ڈال دیا, پہرے دار بھی آ گئے, فلاں صاحب بھی آ گئے, فلاں صاحب. اس نے کہا او خدا کے بندو, اس کا گدا پھٹ گیا ہے, وہ تو مار ڈالے گا. اس نے کہا تھا سوائے صفائی اور نگرانی والے کے دوسرا آئے کوئی نہ, اور یہاں آیا بھی کوئی نہیں. پہلے دن ہی پھٹا ہوا ہے تو لٹکا دے گا سب کو, کیا کریں. شور ہو گیا, سارے دربار کے ملازمین اکٹھے ہو گئے. ایک بندہ بولا, کہنے لگا فکر نہ کرو, میں کیسے بندے کو جانتا ہوں, اس طرح سیے گا کہ جس نے پھاڑا ہوگا اسے بھی پتہ نہیں چلے گا کہاں سے پھٹا تھا. ایسا بہترین رفو کرے گا کہ پتہ بھی. اس نے کہا یار ہم سارے 1 مہینے کی تنخواہ دیتے, تو بندہ بلا. وہ بلا لیا اس کو, اس کا نام محمد رفو گر تھا. وہ آیا, اس کو گدا دکھایا, اس کا یار اس طرح سینہ پتہ نہ چلے. اس نے کہا فکر ہی نہ کرو, میں بڑا کاریگر ہوں. بڑے بڑے کاریگر لوگ نہیں ہمارے ملک میں پائے جاتے, کوئی نشان چھوڑتے ہیں پیچھے. بڑے کاریگر کا پیسے ہونے چاہیے, بڑے بڑے کاریگر بندے. آپ یقین کریں ایسا ایسا فلسفہ. یہ عمرہ عبادت ہے نا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری بڑی نعمت ہے نا. تو سعودی گورنمنٹ نے پابندی لگا دی. خیر ان کی بھی زیادتی ہے, اس طرح کی پابندیاں شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں. اللہ کے گھر مسلمان جب چاہے جا سکتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں جی 2000 ریال دے جس نے 2 سال بعد بھی آنا ہے. انہوں نے پابندی لگائی تو ہمارے ایجنٹوں نے بھی کئی خاص ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے, پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کے آئے, انہوں نے بھی رستہ نکال لیا. ایک صاحب سے میں نے کہا کہ جناب وہ 2000 ریال لگ گیا تو کیا کرنا ہے. کہنے کوئی مسئلہ نہیں, پاسپورٹ نواں بنوا لو, گنجائش ہے. یعنی ہر شے کا حل ہے. وہ میں نے کہا یار اب عمرہ کرنے جاتے وقت بھی بندہ دھوکہ دے کے جائے, اللہ کے گھر جاتے وقت بھی اس طرح کی حرکت کرے, کیا حال ہو گیا. ہر چیز کا لوگوں نے حل نکال لیا, ہر چیز کا لوگوں نے سٹائل بنا لی. ایسا نہ کریں, یہ درست نہیں. احمد رفو کر کہنے لگا اس طرح سیوں گا کہ پھاڑنے والے کو بھی پتہ نہیں. ان کا پیسے لے یار تو سی دے. اس نے سی دی, اگلے شام ہی لا کے بچھا دیا گدا. تیسرے دن بادشاہ سلامت آئے, آ کے پہلی نظر گدے پہ ڈالی. اس نے بلایا سب ملازمین کو, کہا کس نے سیا ہے. کہا جناب کیا ہوا. کہا یہ پھٹا ہوا تھا. کس نے. کہا نہیں پھٹا ہی نہیں. وہ کہنے لگے بنو بت, میں خود پھاڑ کے گیا تھا, تو بتاؤ صحیح سیا کس نے ہے. کہا جناب آپ پھاڑ کے گئے تھے تو بتایا کیوں نہیں. فرمانے لگے اسی لیے تو بتایا نہیں تھا کہ تم خود تحقیق کر لو, بلاؤ بتاؤ سیا کس نے. تو بلا لیا, احمد رفو گر آ گیا. اس کو جب بلا کے سامنے بادشاہ کھڑا کیا, کہا بھائی تو نے سیا ہے. کہنے لگا حضور آپ کے سارے ملازم کٹھے ہو کے آئے تھے, میری غلطی کوئی نہیں. کہا نہیں یار تو بڑا کاریگر ہے, میں نے اپنے ہاتھ سے پھاڑا تھا پر مجھے بھی نہیں پتا چل رہا کہاں سے پھٹا تھا. اچھا یہ بتا یہ تھیلی جو ہے یہ بھی تو نے سی تھی. اس نے کہا جی آپ کے خادم کا ہی کارنامہ ہے, وہ فلانے علاقے کے قاضی صاحب آئے تھے, اس میں سے ہیرے نکال کے تو کھوٹے سکے بھرے تھے, تو مجھے بھی تھوڑا سا حصہ ملا تھا. محمود نے سارے گواہ بھی اکٹھے کر لیے, ثبوت بھی اکٹھے کر لیے. پھر قاضی کو بلایا, پہلے سارے ثبوت اور گواہ کیس حل کر لیا. پھر ہمارے ہاں یہ حال ہوتا ہے کہ مدعی 2-3 ہفتے کے بعد خود ہی ہاتھ باندھ جاتا ہے, کہنا تسی میری جان چھڈو, مجرم پھڑو پاوے نہ پڑو. وہ کہتا ہے مجھے معافی دو, میں رہا. ظلم ہے نا, ظلم زیادتی ہے کہ جو بیچارہ اتنے سوال مجرم سے نہیں ہوتے جتنے مدعی سے ہوتے. اب یقین کریں اتنے سوالات ہوتے, بیچارہ ہف جاتا ہے. یہ طریقہ درست تو نہیں. ایک لٹ گیا اور دوسرا طرح طرح کے سوالوں کے جواب دیتا پھرے بیچارہ. سارے ثبوت اکٹھے کر کے قاضی صاحب کو بلایا, تنہائی میں لے جا کے. محمود غزنوی نے کہا قاضی صاحب آپ سے غلطی ہو گئی, غریب آدمی تھا, وہ لٹ گیا ہے, اس نے تو بڑی مشکل سے کچھ ہیرے جمع کیے تھے اور اس کی کل کائنات تھی, تو آپ اس کا مال اسے دے دیں, بات ختم. قاضی صاحب کہنے لگے آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ میری داڑھی دیکھیں, آپ میرا اعزاز دیکھیں, دنیا جانتی ہے میں اس کا. قاضی صاحب انسان بھول ہی جاتا ہے, بندہ بھول جاتا ہے, غلطی ہوگی, مال نے. کہا نہیں سبق. کہا میں تنہائی میں پوچھ رہا ہوں.
میں اس وقت پوچھ رہا ہوں جب دوسرا موجود کوئی نہیں. آج توبہ کر لے. میں کچھ نہیں کہوں گا, تو میری زبان پہ اعتبار کر, تجھے پتہ ہے میں جو کہتا ہوں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں. باز آ جا. پر قاضی نے کہا نہیں, میری غلطی کوئی نہیں. مامون نے پھر بڑے دربار میں بلا لیا. مجمع عام میں مہلت کے دنوں میں جو توبہ کر لے وہ بچ جاتے ہیں, لیکن لوگ رسوائیوں کے دنوں میں پھر واپس لوٹتے ہیں اگلا گھر دیکھ کے. پھر حالات اور طرح کے ہو چکے ہوتے ہیں. جب بڑے دربار میں قاضی کو بلایا, بھائی تو مانتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں. تو کہا بلاؤ احمد رفو گر. جب احمد رفو گر آیا تو بوڑھے قاضی کی ٹانگیں کانپنے لگی, جملے ٹوٹنے لگے, لفظ زمین پر گرنے لگے, بات صحیح نہیں ہوتی, زبان لڑکھڑانے لگی. محمود کہنے لگے قاضی میں نے تجھے کہا تھا وہاں مان جا بات, اب بڑے دربار میں بول. جب قاضی صاحب کی گردن خود بخود جھک گئی تو دنیا سمجھ گئی. کہا نکل جا میرے دربار سے. محمود بولے نکل جا, اتنی تجھے عزت دی, اتنی بڑی تنخواہ دی, قاضی بنایا, اور یہ تھوڑی سی رقم کے لیے, تھوڑی سی رقم کے لیے تو بددیانت ہو گیا, چل چلا جا, نکل. قاضی دربار سے نکلا تو لوگ لعنتیں برسانے لگے. کل جو دکانیں چھوڑ کے سلوٹ کرنے آتے تھے وہ کہنے لگے اس کی عمر دیکھو, اس کے کام دیکھو, دیکھو اس نے کیا کیا. گھر گیا, بچے جن کے لیے پاپ کمایا تھا, جنہاں لی تو پاپ کمائے ہن کتھے نہیں ہو تیرے گھر دے. وہ بچے کہنے لگے ابا جی ہم تو سکول مدرسہ جانے کے قابل نہیں رہے, امید تھی کہ بیوی ساتھ دے گی. وہ کہنے لگی میں میکے کیسے جاؤں گی, گلی کی عورتیں طرح طرح کی باتیں بناتی ہیں. اور بھائی کامیابیوں کے بڑے سربراہ ہوتے ہیں, بھائی کامیاب ہو جائے تو سارے کہتے ہیں میری سپورٹ سے ہوا ہے. ناکامیاں ہمیشہ یتیم ہوتی ہیں, ناکامیوں کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا. جب تک تو قاضی تھا تو بڑے بات تھی, ہر بندہ کہتا تھا رشتہ دار ہے. رسوائی ہو گئی تو وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن, کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک. دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت, ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک. اور میاں صاحب کہنے لگے ساری عمر ہی آٹا گد ہے, میں لکھاں کیتے نہیں پیڑے, اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہوں بیٹھا نیڑے. حالات ہی بدل گئے. قاضی خاموشی سے اندر چلا گیا, اپنی رسوائی سمیٹ کے بستر پہ لیٹا. نہ روٹی کی بھوک لگی, نہ پانی کی پیاس لگی, نہ نیند آئی. ساری رات تڑپتا رہا. سویرے گھر والوں نے دروازہ کھولا تو روح پرواز کر گئی تھی, دنیا چھوڑ گیا. حضرت ابو نور علیہ رحمہ بولے, فرمانے لگے یاد رکھو کبھی بددیانتی نہ کرنا کبھی. یہ تو محمود غزنوی کی عدالت تھی, قیامت میں رب کریم کی عدالت لگے. اور فرمایا وہاں تو گواہی دینے والا احمد رفو گر تھا, قیامت میں تو تمہارے اپنے ہاتھ پیر گواہیاں دیں گے, ہمارا اپنا وجود گواہی دے گا. اور فرمایا یہاں تو لعنتیں دنیا دار برساتے تھے, وہاں فرشتے ہوں گے. اور قاضی کو تو موت آ گئی تھی, قیامت میں تو دوبارہ موت بھی کوئی نہیں آئے گی, وہاں تو رہنا ہے اور سہنا ہے. بددیانتی معاشرے میں, اتنی بددیانتی ہر جگہ. اس معاشرے کا بھی کچھ بنے گا جہاں دوائی بھی خالص نہ ملے, یا دوائی میں بھی بددیانتی ہو. لوگ اپنے بچے کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے غریبوں کے بچوں کے رگوں میں جو دوائی اتارے وہ بھی 2 نمبر. اتنا بڑا بھی کو بددیانت معاشرہ ہوتا ہے کہ لوگ یہاں تک دھندا کریں, یہاں تک کہ لوگ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل جائیں, اور ہمیں احساس تک نہ ہو کہ کوئی مر جائے گا, کوئی ڈوب جائے گا, کیا بنے گا. اور جس نے وہ رجسٹر کی دوائی کی, اس نے 2-4 لاکھ روپیہ لیا, اور اس نے یہ نہیں سوچا کتنے انسان میری وجہ سے مریں گے. قتل صرف یہ تو نہیں ہوتا گولی مار کے مار دینا, لوگوں کی زندگیوں سے لوگ کھیل جاتے ہیں, لوگ تباہی کر جاتے ہیں, لیکن بددیانتی سے باز نہیں آتے. میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سی بددیانتی, اور صحابہ کا یہ مزاج تھا, اتنی سی بھی کبھی ان سے غلطی ہوتی تو تڑپ